واشنگٹن میں افغان باشندے کے حملے کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کا بڑا فیصلہ، افغان باشندوں کو ویزوں کا اجراء فوری طور پر روکنے کا اعلان۔ یو ایس سٹیزن اینڈ امیگریشن سروسز نے بھی پناہ گزینوں سے متعلق تمام فیصلے روک دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر یو ایس سی آئی ایس جوزف بی ایڈلو کا کہنا ہے کہ ہر اجنبی کی جانچ پڑتال اور زیادہ سے زیادہ اسکریننگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ امریکی عوام کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا لیے، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، 1 ماہ ہو گیا، بانی پی ٹی آئی کی کوئی خیر خبر نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ملاقات نہیں کی، آئندہ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کے پی ہاؤس اسلام آباد میں تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی سے مشاورت، آئندہ کی حکمت عملی پر غور۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ لا اینڈ آرڈر پر توجہ دیں۔ جو وقت صرف ہونا تھا امن امان کی طرف دہشت گردوں کے مقابلے میں، پولیس ریفارمز کے اوپر، صحت کے اوپر، سوشل سروسز کے اوپر، تعلیم کے اوپر، وہ دھرنے میں، اور دھرنے میں ایک انلیگل ڈیمانڈ ہے کہ جی میری لیڈر سے ملاقات کرائی جائے۔ پی ٹی آئی ملک دشمن بیانیہ ترک کر کے ریاست اور عوام کا مفاد مقدم رکھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بانی سے سیاسی رہنمائی کا مطالبہ غیر قانونی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہا تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ نے ایسا رویہ اپنایا جس میں خیبر پختونخوا کے عوام کو گورننس دینا پس پشت چلا گیا۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا اہم صوبہ ہے۔ مبینہ طور پر تحریک انصاف کی ایک خاتون سیاستدان نے انتہائی منفی حکمت عملی کے تحت افغانستان سے چلنے والے پاکستان دشمن اکاؤنٹس اور بھارتی میڈیا پر ایک گھٹیا مہم چلوائی، جس سے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ طرز عمل کھلی پاکستان دشمنی ہے۔ اڈیالہ جیل کو پارٹی ہیڈ کوارٹر بنانا غیر قانونی سمجھا گیا، ملاقاتیں صرف عدالتی حکم کے تحت ہونی چاہیے۔ رہنما نون لیگ سینیٹر پرویز رشید کا کہنا ہے طاقت کے ذریعے مطالبے قبول نہیں، قانون کا راستہ اپنائیں، سڑکوں پر لشکر کشی سے ملک انتشار کی طرف جائے گا، سڑکوں پر مقدمات لڑنے سے دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے متعلق ساری خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں، وہ بالکل ٹھیک اور تندرست ہیں، ان سے ملاقات کے لیے وزیر داخلہ سے بات کر لیتے ہیں، آپ بھی اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی سے بات کر لیں۔ بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سہولت کاری کریں۔ پی ٹی آئی وفد کی اسپیکر چیمبر میں ملاقات، ایاز صادق نے کہا ہر موقع پر مذاکرات کی بات کی، بات چیت سے ہی سارے مسائل حل ہوں گے۔ معاملات کی بہتری کے لیے پی ٹی آئی رویہ ٹھیک کرے، پارلیمانی کمیٹیوں کا حصہ بنے، حکومت اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہو۔ اپوزیشن وفد کے ارکان نے اسپیکر ایاز صادق کی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سہولت کاری کو سراہا۔ حکومت قومی اسمبلی اور سینٹ میں کورم پورا نہ کر سکی، اجلاس شروع ہونے پر پی ٹی آئی سینیٹر نے کورم کی نشاندہی کی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا جب تک وزیر قانون بانی پی ٹی آئی سے متعلق جواب نہیں دیں گے اجلاس چلنے نہیں دیں گے۔ سینیٹر راجہ ناصر عباس نے کہا پوری رات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیٹھے رہے، ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا آپ اس طرح سے تھریٹ نہیں کر سکتے، اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کر کے اس معاملے کا حل نکالتے ہیں۔ ایک رکن کم ہونے پر اجلاس آدھے گھنٹے تک ملتوی رہا۔ دوبارہ اجلاس شروع ہونے پر پی ٹی آئی ارکان کا شدید احتجاج، نعرے بازی کے دوران وقفہ سوالات بھی جاری رہا۔ سینٹ اجلاس پیر شام 4 بجے تک ملتوی۔ قومی اسمبلی میں بھی کورم کی نشاندہی پر اجلاس پیر شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کی بیرونی سیکیورٹی کے لیے خصوصی پلان نافذ، جیل کے راستوں پر 700 اہلکار تعینات ہوں گے، 12 تھانوں کے ایس ایچ اوز اور 12 گھنٹے کی 2 شفٹوں میں ڈیوٹی دیں گے۔ جیل کی بیرونی سیکیورٹی کے لیے پولیس نفری داخل ناکہ، گیٹ 1، گیٹ 5، فیکٹری ڈاکہ اور گورکھپور میں تعینات ہوگی۔ تمام اہلکار ربر بلیٹس، آنسو گیس، ڈنڈوں، شیل اور اینٹی رائٹ سامان سے لیس ہوں گے۔ قیدی وینز بھی موجود رہیں گی۔ مجموعی طور پر 23 انسپیکٹر، 700 سے زائد سپاہی اور افسر تعینات ہوں گے۔
सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई के हवाले से फेक न्यूज़ और अफवाहें इंतहाई खतरनाक हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय साइबर डोमेन पाकिस्तान में फेक न्यूज़ और अफवाहें फैलाने में मसरूफ है। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, अब अफवान सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत के साथ शामिल हो चुके। बदकिस्मती है, इस हवाले से मुतादिद भारतीय मेन स्ट्रीम न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय सहाफ़ी भी शामिल हैं। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। 2 दिहाइयों से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात का सामना किया। पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का हामी है। तेईस नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात बेहतर इंतजामात के साथ मुनक्किद हुए। इंतखाबी मुहिम की खिलाफ वर्जियाँ और नताइज में शफाफियत का खला पाया गया। पाफिन ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक वोटर्स का टर्न आउट इंतहाई कम रहा। ज्यादातर हलकों में टर्न आउट 50% से भी कम रहा। 49% पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की आमदोरफ्त में पार्टीज की सहूलतकारी देखी गई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात शेड्यूल दौरे पाकिस्तान और मिस्र के दरीना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। सियासी, मुआशी, दिफाई और सकाफती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत मुतवक्के। गज़ा की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत दीगर हुकूमती शख्सियात से मुलाकात भी होंगी। ऑक्सफोर्ड मुबाहसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। ऑक्सफोर्ड यूनियन ने पाक भारत मुबाहसे का एहतमाम किया। भारत ने असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर जेएसआई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवचर बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। पाकिस्तानी तलबा मूसा बेराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान ने भारत के नए सोलाइजेशनल वदारम पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुसद्दिका मुबाहसे में भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर दस्तबरदार हुआ। भारत की सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी वोट लेने की स्कीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स कम करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर सुपर टैक्स में कमी पर काम शुरू कर दिया गया। सुपर टैक्स मरहलावार कम और ख़त्म होगा। टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कंप्लायंस पर है। मुल्क में टैक्स दहिंदगान जितने बढ़े जाएंगे उतना ही टैक्स रेट कम होगा। 1 जनवरी 2026 से ग्रेड 17 और आला अफसरान के असासों की तफसील लाजिम करार। FBI ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम अफसरान को हर साल अपने असासों की तफसीलात FBR को फराहम करना होंगी। पाकिस्तान की मैशियत इस्तेहकाम की राह पर गामजन। अहम मुआशी आशारियों में नुमाया बेहतरी। मुल्क को सख्ती इस्लाहात के फवायद हासिल हो रहे हैं। वजारत खजाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती डिसिप्लिन में बेहतरी आई। टैक्स वसूली और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। 15 बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IT बरामदात बढ़ गई। रवा माली साल की पहली तिमाही में पब्लिक डेट में 1371 अरब रुपए की कमी हुई। कर्ज की अदायगी सरप्लस फंड से की गई। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिलों का कार्टेल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिल्स को कार्टेल बनाने पर शोकोज जारी। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर का फैसला गठजोड़ बनाकर किया। मिलों ने कार्टेल बनाकर गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन फिक्स की। गन्ने की कीमत मुकर्रर करने में किसानों को नजरअंदाज किया गया। कार्टेल बनाकर कीमतें फिक्स करना कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। क्रशिंग में ताखीर से चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे का खदशा है। कमीशन ने शुगर मिलों से 14 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर दिया। हर चीज ठीक कर दी लेकिन ट्रैफिक का बुरा हाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ट्रैफिक पुलिस के लिए आखिरी मौका है। मसाइल हल ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। पंजाब में 1 वे की खिलाफवर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। बार बार चलान हुआ तो गाड़ी नीलाम होगी। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए फैसला कौन क्रैकडाउन का दिया। फ़ज़ाई आलूगी को कंट्रोल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। बर वक्त इकदाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई।
سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا لاہور میں کلائمیٹ سمٹ سے خطاب، کہتی ہیں پنجاب حکومت موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں فضائی آلودگی کی بڑی وجہ ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے خصوصی فورس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ تدارک سے متعلق درخواستوں پر سماعت، جامع پنجاب کی بسوں کی انسپیکشن اور دھواں چھوڑنے والی تمام گاڑیاں بند کرنے کا حکم۔ 67 ممالک میں 21,674 پاکستانی سزائیں بھگت رہے ہیں۔ سب سے زیادہ 10,745 پاکستانی سعودی عرب کی جیلوں میں قید، متحدہ عرب امارات میں 5,297 پاکستانی قید ہے۔ وزارت داخلہ نے تفصیل جاری کر دی۔ امریکہ کی جیلوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سمیت 141 ہم وطن موجود۔ دیگر ممالک میں 8,569 افراد قید، 13,078 پاکستانیوں کے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ چین میں 652، یونان 516، ترکی 190، بھارت میں 738 پاکستانی قید ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سینیگال، سربیا، سنگاپور، میانمار، میکسیکو، نائجر، کینیا اور کیوبا میں کوئی پاکستانی شہری قید نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ، خودکش حملے کی جگہ کا معائنہ، جوانوں اور افسروں سے ملاقات، کہا جس دلیری سے بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ محسن نقوی کی آسٹریلی ہم منصب ٹونی بریک کے ساتھ ویڈیو لنک میٹنگ، بعد میں دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی تعاون پر تفصیلی گفتگو۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق، دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ وفاقی آئینی عدالت نے صحافی ارشد شریف قتل کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ 3 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے صحافی ارشد شریف کے قتل پر اسقط نوٹس دیا تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اسقط نوٹس مقدمات آئینی عدالت کو منتقل ہو چکے ہیں۔ 23 اکتوبر 2022 کو کینیا کے شہر نیروبی میں پولیس نے ارشد شریف کو سر پر گولی مار کر قتل کیا تھا۔